نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو، میرا خالق صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را، اے شاہ جیلان نظر کرم خدا را، اے میر میرا نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے میرا۔ بغیر کسی تاخیر کے میں اللہ کے اس ولی کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو جلا بخشے۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی اولاد کسی تعارف کی محتاج نہیں ہوتی، ان کا چہرہ ہی ان کا تعارف ہوتا۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم غوث پاک رضی اللہ عنہ کے حقیقی شہزادے سے کہ جس مشن پر میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ ساری زندگی رہے کہ قرآن اور حدیث پڑھنا اور پڑھانا ہے، آج بھی ان کی اولادیں اپنے جد اعلیٰ کے مشن پر قائم ہیں۔ نستمع الآن کلمات عاطرہ من فضیلت سیدنا الشیخ الدکتور عبد العزیز الخطیب الحسنی الجیلانی حفظہ اللہ، فلیتفضل مشکورا غیر مأمور وأجرہ علی اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی امام المتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے اور کروڑا کروڑ درود و سلام متقیوں کے امام حضور سیدنا خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر۔ من یستطیع، جو اس بات کی طاقت رکھتا ہے۔ كان الصحابة إذا جلسوا إلى النبي لو فرض عليهم ثوب لعمهم، لو بسط عليهم ثوب لعمهم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اپنے نبی کے اتنے قریب بیٹھا کرتے تھے کہ اگر چادر کو بچھایا جائے تو وہ ان تمام سروں کو وہ چادر گھیر لیتی تھی۔ فيكره البعد عن شيخ الحلقة، تو یہ ناپسند ہے کہ جو حلقے میں گفتگو کرنے والا ہو اس سے دور ہو کر بیٹھنا نامناسب ہے۔ شكرا لكم۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ أريد أن أطرح سؤالا لأجيب عنه۔ میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، کیا خیال ہے کہ وہ سوال پیش کر کے اس کا جواب لیا جائے؟ كيف أعرف أنني مؤمن؟ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں مومن ہوں؟ ما هي الشروط التي يجب أن تتحقق حتى أنال ثواب الإيمان؟ تو وہ کون سی شرطیں ہیں کہ جن کو میں مکمل کر کے عمل کر کے اس درجے پر فائز ہو جاؤں جو ایمان کا درجہ ہے؟ للإجابة عن هذا السؤال أجاب عنه القرآن الكريم۔ جب ہم نے یہ سوال قرآن مجید کے سامنے رکھا تو اس کا جواب پھر قرآن مجید ہمیں بڑی آسانی سے بتاتا ہے۔ في سورة المؤمنون، اور یہ جواب سورہ مومنون میں ہی ہے۔
شو أول السورة شيخ عامر؟ آپ کو پتہ ہے اس کی پہلی صورت کا آغاز کہاں سے ہے؟ نام شو أول السورة؟ قد افلح المؤمنون. تمام. انتبهوا إلى المقدمة فإن الله ذكر الشروط بعدها. تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کون سی صورت ہے، اس کا آغاز کس لفظ سے ہوتا ہے، تو میں نے وہ آیت پڑھی کہ جس کا ترجمہ ہے ایمان والے کامیاب ہو گئے. اب ایمان والوں کی کیا تعریف ہے وہ قرآن اس کو بیان کر رہا. أكيد حضرتك الليلة بدك تعرف إذا كنت مؤمن أم مسلم. تو آج کی اس رات میں ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ واقعی میں کیا ہم مومن اس درجے کے ہیں یا نہیں. ورب العزة جعل المؤمن هو المفلح. اور رب کریم نے بالکل واضح فرما دیا کہ کامیاب صرف ایمان والا ہے. وبدأها بكلمة قد التي هي للتحقيق. اور اللہ پاک نے اس آیت کے آغاز میں لفظ قد فرمایا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پکی بات. قد أفلح المؤمنون. تحقیق مومن ہی کامیاب ہوں گے. اسمع غور سے سنیں. وشوف هل أنت متحقق بهذه الصفات أم لا. کہ اب ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ واقعی میں کیا ہم اس صفت کو اپنے وجود میں پاتے ہیں. أول ركن وصفة الذين هم في صلاتهم خاشعون. تو ان کامیاب ہونے والے مومن کی جو پہلی صفت اس کو بیان کیا کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے. والذين هم عن اللغو معرضون. اور وہ کامیاب ہونے والے کبھی بھی نہ کوئی لغو بات کریں گے نہ کوئی بے مقصد کا کام کریں گے. والذين هم للزكاة فاعلون. اور وہ اپنی زکاتوں کو پورا پورا ادا کرنے والے ہیں. والذين هم لفروجهم حافظون. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين أي غير مؤاخذين. اور ان کو یہ پتہ ہے کہ سطر کہاں پر کھولنا ہے اور کہاں پر ڈھانپنا ہے، وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں اور اس کا پورا وہ عمل یقینی طور پہ کرتے ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك وأولئك هم المعتدون. اور یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ان چیزوں کا خیال نہ رکھا اور اپنے سطر کی حفاظت نہ کی وہ دشمن ہے دین کے. كلمين يبحث عن المتعة في غير الزوجة وملك اليمين سماهم الله معتدين. وہ لوگ کہ جو غیر شرعی طریقے سے فحاشی کے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، قرآن نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. اور کامیاب ہونے والوں کی ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ اپنی امانتوں کی اور اپنے عہدوں کی پاسداری رکھتے ہیں. والذين هم على صلواتهم يحافظون. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. أولئك هم الوارثون. یہی لوگ اس جاگیر کے وارث ہیں الذين يرثون الفردوس. کہ جس جاگیر کا نام جنت الفردوس ہے. الفردوس أعلى الجنة. اور وہ جنت جو سب سے بلند مقام پر ہوگی وہ جنت الفردوس ہے. هم فيها خالدون. یہی لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے. انت لاحظت شغلة؟ آپ نے کیا یہ ساری گفتگو سننے کے بعد کوئی مسئلہ ذہن میں آیا؟ أول صفة للإيمان الخشوع في الصلاة.
مومن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے گا تو اس میں خشوع ہوگا. وآخر صفة للإيمان المحافظة على الصلاة. اور کامیاب ہونے والے مومن کی آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرے گا. فالذي لا يصلي لا نصيب له في الجنة. اب اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو جنت میں اس کا کوئی بھی حق نہیں ہے. حضرت النبي شو قال لك اللهم صل عليه؟ کیا فرمایا آپ کے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ بھی درود شریف پڑھ لی. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. فرمایا کہ ہمارے اور غیر مسلموں کے درمیان فرق یہی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں. من تركها فقد كفر. جس نے نماز کو جان کر چھوڑ دیا وہ تو ایمان سے خارج ہو گیا. فأول شيء حافظ على أداء فرائض. تو سب سے پہلے مومن اپنی نماز فرضوں کی ادائیگی کو کرتا ہے. ثاني عرف كيف بدك تصلي. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز تو پڑھ لو، پتہ بھی ہونا چاہیے کہ پڑھنی کیسے ہے. واحد منا وقف في الصلاة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ایک نماز پڑھتا ہے، وہ اتنی تیزی کے ساتھ تلاوت کر رہا ہوتا ہے، لا يعقل من الكلمات التي قالها شيئا. اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زبان سے جن لفظوں کو پڑھ رہا ہے اس کا مطلب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. وكأن لسانه كاسيت لا يعقل ما يقول. اور اس کی زبان پھر ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے کسی نے ٹیپ ریکارڈ کے اندر وہ کیسٹ لگا دی اور وہ کیسٹ بجی جا رہی ہے. إذا بدك تفوت على الجنة بدك تعرف كيف عم تصلي. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جائیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. أولا لكي تحقق الخشوع في الصلاة فيجب أن تبعد عنك الملهيات أثناء الصلاة. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نمازوں میں خشوع ہو تو سب سے پہلے ان چیزوں سے دور ہو جائیں جو آپ کے ذکر اور فکر کو نماز سے دور کر دیتا ہے. بعيد الأولاد بچوں کو دور رکھیں. اطفئ المسجلة. اگر کوئی ٹیپ ریکارڈ وغیرہ ہے اس کو بند کریں. اطفئ التلفاز. ٹیلی ویژن چل رہا ہے تو بند کر دیں. وليكن اتجاهك فقط إلى القبلة والصلاة. اور ہونا چاہیے کہ بس اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیں اور ذہن میں کوئی خیال باقی نہ رہے. بعدين بتكبر تكبيرا بتحقيق. اور جب آپ تکبیر تحریمہ کہیں تو پورے یقین کے ساتھ آپ کے ہاتھ اٹھنے چاہیے. شوف هالحركة يلي انت بتساويها. آپ نماز شروع کرتے وقت سب سے پہلے کون سی حرکت کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے. كأنك ترمي خلف ظهرك كل مشغلات الصلاة. اور آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں کے اوپر رکھ کر دنیا کو ایسے پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے. وتعظم الرب بكلمة الله أكبر. اور آپ اپنے رب کی حد درجے کی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں جس وقت آپ اللہ اکبر کہتے ہیں. أي الله الكبير. مطلب یہ کہ میرا خدا سب سے بڑا ہے. كل ما يشغلك لا قيمة له أمام الله أكبر. ہر وہ چیز کہ جو آپ کے ذہن کو مشغول کرتی ہے اللہ کے نزدیک اس کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے.
ثم تبدأ صلاتك. پھر آپ شروع کریں اپنی نماز. التكبير الباب الذي تفتحه للدخول على الله. اور یہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کی صدا وہ کنجی ہے کہ جس کا دروازہ کھول کر آپ نماز میں داخل ہو جاتے ہیں. فإذا دخلت على الله أمامك ممر طويل لتصلى الله. اور جب آپ اس کائنات کے بادشاہ کے دربار میں آتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک بڑی لمبی راہداری ہے. الحمد، الثناء، التمجيد. اور وہاں پر اللہ کی تعریف، اس کی ثنا اور اس کی تعظیم ہے. شلون انت لما بدك تدعي شو بتقول؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. الصلاة هكذا تدخل فيها على الله. جب آپ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس خدا کی تعریف اور اس کی ثنا بیان کرتے ہیں. تو جیسے مانگنے کے لیے دعا میں آپ یہ سب پڑھتے ہیں، ایسے ہی نماز کے آغاز میں بھی آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ثناء علی اللہ. یہ دو آیتیں اللہ کی خالص ثنا اس میں بیان ہوتی ہے. مالک یوم الدین، تمجید و تعظیم و تشریف للہ. روز جزا کا مالک ہے، مالک تعظیم بھی تیری اور ساری توقیر بھی تیرے لیے ہے. تجھ سے بڑھ کر عزت و شرف والا کوئی بھی نہیں. شاید شلون بديت؟ آپ کو سمجھ میں آیا کیسے نماز کا آغاز ہو رہا ہے؟ هلا اذا دعيت الله بيستجاب لك. اب آپ آگے جب دعا کریں گے تو اللہ یقیناً آپ کی دعا کو ان کلمات کے بعد قبول فرمائے گا. تقول له إياك نعبد وإياك نستعين. اب آپ نے کہا کہ مالک ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. شوف بدك تشوف كلمة إياك نعبد كيف ترفع عبادتك لله. جب آپ پڑھتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، دیکھو اس لفظ کی بلندی کتنی ہے کہ بندہ اکیلے لیکن پورے جہاں کو شامل کر کے کہتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں. طهرت، وطيت، حمدت الله، اثنيت على الله، مجدت الله. وضو کر لیا، بہترین سترے ہو گئے، تکبیر کہہ کے داخل ہو گئے، حمد بھی کر لی، ثنا بھی پڑھ لی اور اس رب کی جو تعظیم تھی اس کا حق بھی ادا کر دیا. یا رب خذ عبادتی هذه لك. اور اس کے بعد بندہ پھر عاجزی سے کہتا ہے مالک میری اس عبادت کو قبول کر لے جو میں صرف تیرے لیے کر رہا ہوں. وأعطني عنها مددا قوة ومعونة. اور اس کے بعد بندہ جب کہتا ہے ایاک نستعین تو مالک اب تو میری اس دعا کو قبول کر لے، میری مدد فرما، میری اعانت فرما، غیب سے میری مشکلوں کو دور کر دے. وبدك تشوف بالصلاة هو عم يقول لك خذ. اب وہ اپنا نمازی دیکھے اس کائنات کے بادشاہ سے جب وہ مانگ رہا ہوتا ہے تو اس وقت میں مالک اس کو عطا کر رہا ہوتا ہے. معه منيح الله يرضى عليك. غور سے میری بات سنیں، اللہ آپ سب سے راضی ہوں. روى الستة إلا البخاري. حدیث کی 6 کتابوں نے اس حدیث کو ذکر کیا سوائے امام بخاری کے. مسلم، مسلم میں، ابو داود، ابو داود میں، ترمذی، ترمذی شریف میں، النسائی، نسائی شریف میں، ابن ماجه. ابن ماجہ. يقول الله تعالى في الحديث القدسي. اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے. يا شباب يمكن هالدرس ما ينعاد عليكم. آج جو میں بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ایسی گفتگو سننے کو نہ ملے. اعطوني
سمعكم وقلوبكم. مجھے اپنے کان بھی دے دو سننے کے لیے، اپنے دل بھی دے دو پھیرنے کے لیے. معلش تقربوا علي. کوئی مسئلہ نہیں، اور میرے قریب آ جائیں، قربوا علي. اور قریب آ جائیں. أهل الشام بيقولوا العين مغرفة الكلام. اہل شام یہ کہتے ہیں کہ آنکھوں کے رستے لوگ دل میں اتر جاتے ہیں. شو بيقول بالحديث القدسي؟ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين. میں نے اے بندے اپنی اس نماز کو تقسیم کیا ہے اپنے اور بندوں کے درمیان دو قسموں پر. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، تو جب بندے نے کہا کہ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، قال الله حمدني عبدي. تو رب فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی. فإذا قال الرحمن الرحيم، اور جب اس نے کہا کہ وہ مہربان نہایت رحم والا ہے، قال الله أثنى علي عبدي. رب فرماتا ہے کہ اب میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. فإذا قال مالك يوم الدين، اور جب اس نے کہا کہ روز جزا کا مالک ہے، قال الله مجدني عبدي. تو رب فرماتا ہے کہ اب تو میرے بندے نے میری پوری تعظیم کر دی، عظمني وشرفني. میری تعظیم اور میرے شرف کا جو حق تھا اس نے ادا کیا. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. اور جب بندے نے کہا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس وقت رب یہ فرماتا ہے میرے بندے تیرا جو کام تھا تو نے کر دیا، اب جو تو مجھ سے مانگے گا میں نے تجھ کو عطا کرنا ہے. عرفت ليش بدك تشوف بعينك ولعبدي ما سأل؟ کیا کبھی آپ نے ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب وہ رب آپ کو عطا کر رہا ہوتا ہے تو آپ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں دیتے ہوئے؟ ايش بدك من الله؟ تو اب آپ کو کیا چاہیے اپنے خدا سے؟ ماذا تريد؟ کیا چاہیے؟ اهدنا الصراط المستقيم. تو بندہ اس وقت میں کہتا ہے کہ مالک بس یہ طاقت عطا کر دے کہ ساری عمر صراط مستقیم پر چلتا رہوں. صراط الذين أنعمت عليهم وهم أهل اليمين. اور ان لوگوں کے راستے پر ہمیشہ چلوں کہ جو دائیں طرف والے لوگ ہیں. غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهم أهل الشمال. اور ان لوگوں سے بچا کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور گمراہوں سے، اور یہ ہوں گے بائیں طرف والے. المغضوب عليهم اليهود مغضوب سے مراد یہودی ہیں، والضالين النصارى. اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں. انت بدك تفكر وانت عم تقرأ الفاتحة إياك ما تنتبه لها المعاني. خشوع اگر چاہتے ہو تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زبان سے کیا کلمات ادا کر رہے ہو، خبردار اپنے لفظوں کو کبھی معنی کے بغیر مت چھوڑنا. بدك تسمع جواب الله لك وأنت تقرأ الفاتحة. اور آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں گے اور رب کے جو جواب آپ کو مل رہے ہوں گے وہ آپ کو سنائی دینے چاہیے. كان حبيبك النبي اللهم صل عليه، آپ کے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی ان پر درود شریف پڑھ لیں، يقرأ الفاتحة بتؤد. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے سورہ فاتحہ نماز میں پڑھا کرتے تھے. الحمد لله رب العالمين ويسكت. ایک آیت پڑھتے اور چپ ہو جاتے وكأنه يسمع حمدني عبدي. کہ جیسے اللہ کا جواب ان کے کانوں میں سنائی دے رہا. الرحمن الرحيم.
اور وہ نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. وكأنه يسمع أثنى علي عبد. کہ رب فرما رہا ہے کہ بندے تو نے میری ثنا کا حق ادا کیا، سرکار اسے سن رہے. مالك يوم الدين. روز جزا کا مالک ہے. إياك أن تقرأ الفاتحة ب5 ثواني. خبردار کہ جو کبھی سورہ فاتحہ 5 سیکنڈ میں پڑھی راح ثواب الفاتحة. سورہ فاتحہ کا ثواب آپ نے گما دیا. ليس من صلاتك إلا ما عقلت منها. نماز کا کامل ثواب تو تبھی ملے گا جب آپ کی پوری فکر نماز پر ہوگی. فإذا انتهت الفاتحة اور جب سورہ فاتحہ آپ کی مکمل ہو گئی كأنك وصلت إلى عرش الله. تو یوں ہوا کہ گویا آپ پہنچ گئے عرش الہی تک. انت فتحت الباب بكلمة الله أكبر. آپ نے اپنے اس بادشاہ کے محل کا سفر شروع کیا تھا اس چابی سے جس کا نام تھا اللہ اکبر. دخلت الممر الطويل. اور وہ جو لمبی راہداری تھی اس کو آپ نے عبور کیا. مثل الذي يدخل على الملك. کہ جس طرح سے کسی بادشاہ کے محل میں اس کا کوئی منادی داخل ہوتا ہے. يسير في سراد وممر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. تو اس نے اپنا وہ طویل سفر اس راہداری کا جو گزارا تھا، نمازی نے وہ سورہ فاتحہ کی آیتیں پڑھ کر وہ گزار چکا حتى يصل إلى الملك. یہاں تک کہ اب وہ کائنات کے بادشاہ تک پہنچ چکا ہے. شو بيساوي اللي بيوصل لعند الملك؟ کیا کرتا ہے کوئی فقیر جب کسی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ يحييه. ما هي؟ سب سے پہلے تو اس بادشاہ کو وہ سلوک کرتا ہے. فأنت تحيي الله فتركع له. تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر جب اس بادشاہ کے سامنے پہنچ گئے تو اب اس کی تعظیم میں پھر بندہ رکوع کرتے ہوئے اپنی گردنوں کو جھکا دیتا ہے. الركوع تحية إلى الرب. تو یہ رکوع کرنا اللہ کی بارگاہ میں تعظیم کی ادا کو اپنانا ہے. لذلك نهينا أن نركع لبعضنا. تو اسی وجہ سے شریعت نے منع کیا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے نہ جھکیں. الركوع تعظيم لله. کیونکہ یہ رکوع صرف تعظیم ہے خدا کی. فأنت شو بتقول؟ تو آپ کیا کہتے ہیں رکوع میں؟ سبحان ربي. کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربي. أيوة. يقول عليه الصلاة والسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وأما الركوع فعظموا فيه الرب. کہ بندہ اپنے رکوع میں اپنے رب کی تعظیم کو بجا لا رہا ہوتا ہے. لما حييته بتعظيم اور جب آپ اپنے رب کی تعظیم رکوع کر کے کر چکے قال لك ارفع راسك عبدي سمع الله لمن حمده. تو رب یہ فرماتا ہے کہ بندے اب اپنا سر اٹھا اور جو تو کہے گا تیرا رب سنے گا. سمع اللہ لمن حمده. اسمعك اذا حمدتني. اور میں سنوں گا تیری حمد کو جو تو میرے لیے کرے گا. يعني طلب منك الحمد. اس لیے کہ آپ کا رب آپ سے طلب کرتا ہے کہ اسی کی تعریف کی جائے. وانت تقول ربنا ولك الحمد. تو اس وقت میں بندہ کہتا ہے مالک ساری تعریف تیرے لیے ہے. ولكمال التعظيم تسجد بين يديه. اور پھر تعظیم کا جو آخری درجہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے ماتھے کو اپنے رب کے سامنے زمین پر ٹکا دے. ترمي بكل قوتك على الأرض. اور اب وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ زمین پر اپنے سر کو لگاتا ہے. الله أكبر. پوری قوت کے ساتھ اللہ اکبر. بكل آلاتك.
اپنے جسم کے تمام حرکتوں کے ساتھ جبينك، ايديك، ركبك، اقدامك، اپنے ماتھے، اپنے ہاتھ، اپنے دونوں گھٹنے اور اپنے دونوں پیروں کو جماتا ہے. يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على 7 أعظم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں. هنا تناجيه وتقول له سبحان ربي الأعلى. تو اس مقام پر بندہ پہنچ کر اپنے ماتھے کو رکھ کر کہہ رہا ہوتا اے پاک اے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے. الركوع هو أمامك. رکوع میں وہ رب کے سامنے ہے، إن الله في قبلة أحدكم. اس لیے کہ رب ذوالجلال کی وہ ذات تمہارے سامنے قبلہ ہے. سجود وين انت تحت تحت تحت، وين هو فوق فوق. کہ بندہ سجدے میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ مالک میری ذات تو بالکل ادنا ہے، بلندی تو ساری صرف تیرے لیے ہے. حيث لا زمان ولا مكان تعالى الله عن ذلك. وہ مالک کہ جس کے لیے نہ کوئی زمانہ ہے نہ اس کے لیے کوئی مکان ہے، اور بندہ اس وقت میں اپنے اس مالک کی تعظیم کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے. هلا انت ظاهرا تحت تحت، ویسے بھی انسان آپ کا ظاہر تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لكنك في الحقيقة أقرب ما تكون إلى الله. لیکن جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو اس وقت سب سے زیادہ قریب آپ اپنے خدا کے پہنچ چکے ہوتے ہیں. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے کہ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. فأكثر الدعاء. تو اپنی دعاؤں کی کثرت کرو سجدوں میں. شو بدك تطلب؟ کیا چاہیے مانگو اپنے رب سے. ما دمت خاضع متذلل متواضع لله قال لك سأستجيب لكل ما تطلب. تو آپ نے اپنے آپ کو عاجزی کے انتہائی پیرے کے اندر ڈال دیا، اور سجدے میں آپ جب مانگ رہے ہیں تو رب فرماتا ہے کہ بندے مانگتا جا، میں تیری ہر دعا کو قبول کرتا جا رہا ہوں. انت بتعرف شو سويت؟ آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کیا؟ انت خلقت من آپ کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ تراب، مٹی سے، صح؟ صحیح؟ رميت ترابك فوق التراب. تو آج آپ نے اپنے وجود کی اس مٹی کو مٹی سے ملا دیا، فرجعت إلى أصلك. تو آپ آ گئے اپنے اصل کی طرف. والله بيحب عبده يتذلل له. اور اللہ یہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ بندہ اپنے آپ کو ہر درجے کا عاجز بنا لے اپنے رب کے سامنے. عارف لما بدك تطلب شيء شو تساوي؟ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کسی سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بعدين يجلس للتشهد. اور اب آپ جب بیٹھے سجدے کے بعد اپنے تشہد میں، شوف غور سے سنیں، فتحت الباب دروازہ کھولا بالتكبير، تکبیر سے، مشيت بالممر اور اس راہداری سے گزری حتى وصلت إلى الله. یہاں تک کہ آپ پہنچے اللہ کی بارگاہ میں، حييته وسجدت له. اور آپ نے اس کی تعظیم بیان کی اور اس کے لیے سجدہ کیا. الآن رب العزة يقربك منه. اب وہ وقت آ گیا کہ اللہ اس نماز پڑھنے والے کو اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے. بدك تشعر بالتشهد أنك دخلت على الله. جب آپ التحیات میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے رب کے بالکل قریب پہنچ چکے ہوتے ہیں. التشهد دخول على الله. یہ التحیات اللہ کی قریب پہنچنے کا سب سے بڑا صلہ ہے. كما دخل حبيبك النبي.
کہ جس طرح سے آپ کے محبوب آقا پہنچے تھے رب کی بارگاہ میں. اللهم صل عليه درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علیہ سیدنا لما صار فوق السماوات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتوں آسمانوں کو عبور کر گئے وصل لسدرة المنتهى اور جب پہنچے اللہ کے حبیب سدرۃ المنتہا پر، شاف امامه نور عظيم، بحر من نور. آقا علیہ السلام نے دیکھا وہاں پر نور کا سمندر ہے. وسمع صوتا يقول اجلسوه ودجوه في بحر. تو آقا علیہ السلام کے کانوں میں آواز آئی کہ میرے حبیب کو بیٹھایا جائے اور سمندر نور کے اس سمندر میں ان کو تیرایا جائے. فمشى وهو جالس التحيات على بحر النور. تو اس وقت سرور کونین اپنے دو زانوں بیٹھے تھے اور فرشتے نور کے اس سمندر میں آقا کو آگے کی طرف لے جا رہے تھے. حيث لا زمان اور اس وقت میں حضور جہاں پر ہیں نہ کوئی زمانہ تھا ولا مكان، اور وہاں پر کوئی مکان نہیں، وہ لامکان تھا تعالى الله عن ذلك. اور وہ رب کریم کی تجلیات میں تھے. فدخل وسلم على الله. اور اس وقت میں آقا علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں سلامی پیش کی. تحيات المباركات الصلوات الطيبات اللہ ايه التحیات الصلوات الطيبات المباركات لمين؟ للہ. لله. مو حافظين تشرح. بلا بلا بس نحن نقرأ هكذا التحيات لله مباشرة هكذا نقرأ. اي مذهب صحيح مسلم عند الشافعي. حضرت نے فرمایا کہ میں نے جو الفاظ پڑھے ہیں یہ مسلم شریف میں ہیں، ہم شافعی ہیں تو ہم اس طرح سے التحیات پڑھتے ہیں. نام سے اذن على مين سلم؟ تو آقا علیہ السلام نے کس کی بارگاہ میں سلام پیش کیا؟ على الله. اللہ کے لیے. فرد الله عليه السلام. اللہ نے اپنے حبیب کے سلام کا جواب دیا. انت عم تستوعب المشهد؟ تو ابھی آپ کو معراج شریف کا حسین منظر دیکھ رہے ہیں. انت عم تشعر بروحانية هذا اللقاء بين النبي وبين الله. تو آپ کے دل میں ابھی وہ نورانی سفر کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں کہ جو اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان تھی. النبي اللهم صل عليه يسلم على الله. تو اس رات میں اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے تھے والله يرد عليه السلام. اور اللہ اپنے حبیب کے سلام کا جواب عطا فرما رہا تھا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اے حبیب آپ پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہو. الله أكبر. اللہ اکبر. ما أجمل هذا المشهد. کیا حسین وہ منظر ہوگا. التقى الحبيب بحبيبه. آج محب اپنے محبوب سے ملاقات کر رہے ہیں وسلم كل منهما على الآخر. اور پھر سلام ہوا دوسرے لوگوں پر بھی. فقال عليه الصلاة والسلام السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ہم پر بھی سلام ہو اور ہمارے جتنے بھی غلام نیک ہوں گے ان تمام بندوں پر بھی سلام ہو. ما نسيك وهو بأعظم مقام. کہ اللہ کے حبیب آپ کو وہاں پر بھی نہ بھولے جو کائنات کا سب سے افضل مقام تھا. السلام علينا سلام ہو ہم پر، على سمعي وبصري وجوارحي. ہماری آنکھوں پر، ہماری سماعت پر، ہمارے وجود پر، وعلى عباد الله الصالحين. اور ہمارے سارے غلاموں پر. طلع اسمك فوق وانت فوق. اس وقت میں آپ سب کا ذکر محبوب رب سے کر رہے تھے آپ کے ناموں سے. انت عرفت كيف النبي عظمك. اب آپ کو پتا چلا کہ آپ کے محبوب آقا نے آپ کو کہاں پر یاد رکھا تھا. الملائكة عم تشوف هالحوار. تو فرشتے محبوب اور رب کے درمیان ہونے والے اس مناقشے اور حوار کو وہ دیکھ رہے تھے. بين الله وحبيبه.
اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان. فقالوا جميعا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. تو اس وقت ملائکہ فرشتوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. اخلاق عرفت كيف بدك تصلي. اب آپ کو پتا چلا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں. هذا التسجيل بدك تعيده 4-5 مرات. یہ جو ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے میرے بعد بھی اسے آپ 3-4 مرتبہ سن لیجئے گا. إذا بدك تصير مؤمن تو یہ آپ پر اثر کر جائے گی، پھر آپ ہوں گے پکے والے مومن. أن الخشوع في الصلاة أول صفات المؤمنين. اس لیے کہ نماز میں خشوع رکھنا یہ مومن کی پہلی صفت ہے. هلا أنت شو سويت؟ آپ نے ابھی کیا کیا؟ قلت وأشهد أن محمدا رسول الله. تو پتہ چل گیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. شوف انت ما بدك تحكي شو صار مع النبي. اب آپ نے نہیں پوچھا کہ اس وقت میں آقا علیہ السلام کے ساتھ کیا انہیں انعام دیا گیا. بدك انت تفوت على الله. آپ رب کریم کی بارگاہ میں پہنچ گئے انت تسلم على الله اور آپ نے رب کی بارگاہ میں سلام پیش کیا وتسلم على رسول الله اور آپ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا وانت تشهد الشهادتين اور آپ نے جو ہے وہ کلمہ شہادت کی، جو ہے گواہی دی. ما بدك تكون حاكي شو صار. اور اس کے بعد کیا ہوا آپ نہیں جاننا چاہتے؟ بل كأنك أنت الداخل. بلکہ آپ بھی اس جگہ پر داخل ہو گئے نماز کی حالت میں. هلا شو قلت حضرتك؟ ابھی آپ کیا کہتے ہیں جناب؟ وأشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله. ما في فرق. تمام. لما ذكرت اسم النبي صار لازم تصلي عليه. اور جب آپ اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں تو کیا لازم نہیں ہو جاتا کہ درود شریف پڑھا جائے؟ فأنت تصلي الصلوات الإبراهيمية. تو اسی وجہ سے پھر آپ التحیات کے بعد پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، لأنك ذكرت اسم حبيبك. اس لیے کہ جب آخر میں التحیات کے آپ نے نبی کا ذکر کیا ہے تو اب درود ابراہیمی پڑھا جائے گا. كل واحد ما بيصلي على النبي لما بيذكر اسم النبي بخيل والبخيل لا يدخل الجنة. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود شریف پڑھنا جب بھی ان کا ذکر ہو، ان کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے، آقا نے فرمایا وہ بخیل ہے اور بخیل جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. سمعني الصلاة على النبي. مجھے درود شریف کی آواز سنائے نا. هلا آخر الصلاة اب آپ پہنچ گئے اپنے نماز کے بالکل اختتام پر. شو بتساوي؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ انت عم تصلي بالجماعة اور آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. التفت على اليمين آپ اپنے دائیں طرف اپنا سر گھماتے ہیں تقول السلام عليكم ورحمة الله. اور دائیں طرف آپ اپنا سر کر کے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلتفت على اليسار وتقول السلام عليكم ورحمة الله. اور اس کے بعد آپ بائیں طرف اپنے چہرے کو پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تعرف شو معناتها؟ آپ کو پتا ہے کہ دونوں طرف سلام کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ أنت تقول للناس جميعا آپ اس وقت میں اپنے دائیں بائیں تمام لوگوں کو ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں سلام عليكم تم سب کے لیے سلامتی ہے، لا أخونكم میں کبھی بھی تم سے دھوکہ نہیں کروں گا، ولا أغشكم میں کبھی تم سے ملاوٹ نہیں کروں گا، ولا أخدعكم میں کبھی دھوکہ تمہیں نہیں دوں گا، ولا أكل مالكم. میں کبھی تمہارا مال نہیں کھاؤں گا. السلام عليكم تم سب پر سلامتی ہے ورحمة الله. اور اللہ کی رحمتیں ہیں. أنتم في سلام مني. یہ سلامتی قبول کریں میرے بھائی میری طرف سے. اسمع النتيجة الختامية. اور اب آ گیا نماز کا وہ جس نے خشوع والی پڑھ لی اس کا رزلٹ آ رہا ہے.
إذا صليت وطلعت غشيت أكلت مال الناس وسرقته نماز پڑھ لی اور چلے، اب پھر دوبارہ وہی ملاوٹ، وہی دھوکہ، وہی خیانت، عرفت إنه الله ما قبل صلاتك. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شاید خدا نے نماز کو قبول نہیں کیا۔ من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. کہ جس کی نماز اس کو بے حیائی اور برائیوں سے نہ روک سکی، مطلب یہ کہ اس کی نماز ہوئی نہیں۔ عرفت كيف بدك تصلي وكيف بدك تطلع من الصلاة. اب آپ جان لیں کہ کیسے نماز ادا کرنی ہے اور نماز کے بعد پھر نمازی کو کیسے رہنا ہے۔ أرجو منكم أن تعيدوا هذا الشريط مرات ومرات. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی میری یہ گفتگو جو ریکارڈ بھی ہوئی ہے اسے آپ ایک نہیں کئی مرتبہ سنیں گے حتى تعرف كيف تصلي. تاکہ آپ سب جان لیں کہ ہمیں کیسا نمازی بننا ہے۔ تقبل الله منكم اللہ پاک قبول فرمائے آپ کی محفل کو، وغفر لكم اللہ پاک سب کی بخشش فرمائے، وجبركم اللہ تعالیٰ سب کا خیال فرمائے، وستركم اللہ پاک ہمیشہ آپ سب کو مستور رکھے، ورزقكم من حيث لا تحتسبون. اور اللہ آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے کہ گمان سے باہر ہو۔ آمين آمين والحمد لله رب العالمين. نظر کرم خدا را، پیروں کے پیر نظر کرم خدا را، روشن ضمیر نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را، اے شاہ جیلان نظر کرم خدا را، اے میر میرا نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، میرا بجز تمہارے، میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا، نظر کرم خدا را، اے میر میرا نظر کرم خدا را، اے پیر پیرا نظر کرم خدا را،
نظر کرم خدا را مولا علی کا صدقہ دادا پیا کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ احمد رضا کا صدقہ نوری ضیا کا صدقہ مرشد پیا کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا نظر کرم خدا را پیروں کے پیر نظر کرم خدا را روشن ضمیر نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا شاہ جینا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا نظر کرم خدا را اے شاہ جیلا نظر کرم خدا را اے میرے میرا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ عطا دستگیری کوئی میرے